السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے ہفتے سنے تھے قرآن کریم کی آخری پانچ صورتوں کی تلاوت و ترجمانی قاری بلال صاحب سے، اور وہ 5 صورتیں ہوئی تھیں اور اس کے آخر کے 5 صورتیں باقی تھیں۔ وہ پہلا حصہ تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ لیں گے۔ اس میں آج باقی کی 5 جو صورتیں بچی ہوئی ہے وہ صورتیں لیں گے۔ تو پچھلے ہفتے جو ہم نے آخری صورت پڑھے تھے اس صورت کا نام کون بتائیں گا؟ پچھلے ہفتے آخری صورت کون سی تلاوت کی گئی تھی؟ سورہ کافرون۔ شاباش۔ اور اس کے بعد کون سی صورت آتی ہے سورہ کافرون کے بعد؟ سورہ یاسین۔ سورہ کافرون کے بعد کون سی صورت آتی ہے؟ سورۃ النصر۔ اذا جاء، یہ سورہ اذا جاء ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ النصر۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب یہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری وصال کا وقت آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے۔ اور یہ صورت مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 3 آیات ہیں۔ تو اس کی تلاوت کے لیے کون آئیں گے؟ کون اس کی تلاوت کریں گے؟ سورہ نصر کی تلاوت کون کرے؟ چلو آپ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ پناہ چاہتا ہوں یعنی کون بتائیں گا؟ پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی کیا کر رہے ہیں ہم؟ جب قرآن شریف پڑھنا شروع کر رہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شیطان سے حفاظت فرما۔ قرآن شریف یہ ایک مقدس کتاب ہے، اس میں دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف کو پڑھو اور اس کو سمجھو۔ تو ہم قرآن شریف کو جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہماری زندگی بدل جائیں گی۔ قرآن شریف جب ہم شروع کرتے تو ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو تعوذ جو ابھی انہوں نے تلاوت کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی ہم جب قرآن شریف پڑھتے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شیطان سے حفاظت فرما، کیونکہ شیطان ہمیں قرآن شریف پڑھتے وقت بہکاتا ہے، ہمیں سستی لاتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے دعا کرتے۔ پھر تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہمیشہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کا ترجمہ سنیے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، اور تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرما رہے ہیں کہ آپ جب دیکھیں گے کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے، گروہ کے گروہ داخل ہوں گے، یعنی جب حجۃ الوداع کے موقع کے وقت اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صورت نازل ہوئی تھی تو لوگ اسلام میں فوج در فوج آنے لگے، گروپ کے گروپ اسلام میں داخل ہونے لگا۔ تو یہ صورت جب نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی تسبیح کرو اور اس کی حمد کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ کون سی صورت تھی؟ سورہ نصر۔ اب اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب یہ کس کے نام پر رکھی گئی؟ ابو لہب۔ ابو لہب کون تھے؟ یہ نبی، ہاں، حضور کے دشمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے ابو لہب۔ جب یہ اسلام کی شدید مخالفت کرنے لگے، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مخالفت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے چاچا کو اور پورے مکہ والوں کو صفا کی پہاڑی پر جمع فرمایا اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسا ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں، کیا تم اس بات پر یقین کرتے ہو؟ تو مکہ والوں نے فرمایا کہ بے شک آپ صادق ہے، امین ہے، سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آگے دیکھتے تھے ویسا ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باتیں فرمائی دین کی،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے ابو لہب، انہوں نے کہا کہ تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا جا تیرا ستیہ ناش ہو. کون کہنے لگا؟ یہ ابو لہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک صورت نازل فرمائی، سورۃ اللہب. اس کی تلاوت کون کریں گے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ہاں سورت کو سنے سب؟ یہ سب نے ادھر سے آ جاؤ، جو بچے ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے اچھے سے دکھیں گے بھی آپ کو اور سنے بھی آئیں گے اچھے سے. آ جاؤ ادھر سے. یہ سورۃ اللہب ہے. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ 5 آیتیں ہیں. اس سورت میں کل 5 آیتیں ہیں. اور سنیے اس کا ترجمہ. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہیں طرح طرح کی سازشیں کرنے لگا تھا. وہ اور اس کی بیوی ام جمیل وہ کہتی تھی کہ جب اس کے پاس ایک وہ تھا مالا، وہ کہتی تھی کہ میں اسے بیچ کر اس کے خلاف لگاؤں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگاؤں گی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چاچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ام جمیل کو دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو ام جمیل دروازے پر کانٹے دار درخت ڈال دیتے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیف دیتے تھے. آخر میں موت ہوئی کہ اللہ نے اسے ایک بیماری میں مبتلا کر دیا، چیچک کی بیماری. تو اس بیماری کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے بھی نکال دیا، گھر سے نکال کر جنگل میں پھینک دیا اسے. تو وہاں رہنے لگا وہیں پر بیماری میں. تو اس کی وہاں پر ہی موت ہو گئی. موت کے بعد چند حبشیوں نے اس کو بعد میں ٹھکانے پر لگایا. کس کو؟ ابو لہب. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے خلاف تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا برا حال کیا کہ وہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا. اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا تھا. اس کے مال نہ کام آیا، نہ اس کی اولاد کام آئی، نہ اس کے بیوی بچے کچھ کام آئے. اس کے گھر والوں نے ہی اس کو گھر سے نکال دیا. اللہ نے اس کا حال ایسا کر دیا تھا. عنقریب وہ داخل ہوں گا قیامت کے دن شعلہ مارتی ہوئی آگ میں، اور اس کی بیوی آگ لگانے والی بھی اس کی گردن میں کھجور کی بٹی رسی ہوں گی. قیامت کے دن وہ اور اس کی بیوی کہے میں داخل ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہوں گے، شعلہ مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو ایک ایسی موٹی رسی پہنائیں گے اس کے گلے میں کہ وہ کھجور کی بٹی آتی ہے اس کی جیسی ہوں گی اس کے گلے میں رسی. یہ تھی سورۃ اللہب. اب اس کے بعد ہے سورۃ الاخلاص. کون سی سورت ہے؟ سورہ اخلاص کا دوسرا نام ہے سورۃ التوحید. سورۃ التوحید. ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں اس کے آپ کو بعد میں ہم سوالات کریں گے. جو اچھے سے اس کا جواب دیں گا اس کو انعام سے نوازا جائے گا. سب غور سے سنو. سورۃ الاخلاص کے 2 نام ہیں، ایک سورہ اخلاص ہے اور ایک سورۃ التوحید. یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. کون اس کی تلاوت کریں گے؟ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ سورت کون سی سورت ہے؟ سورہ اخلاص. یہ سورت کو جو بھی 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو کوئی بھی اس کو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کو ایک قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. مگر جیسا پورا قرآن شریف پڑھتے ہیں ویسی اس کو فضیلت نہیں حاصل ہوگی. قرآن شریف میں کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے ہمیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے اور ایک دل کی سکون بھی ملتا ہے پورے قرآن شریف پڑھنے سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی ایک رکھا ہے کہ اس صورت کو پڑھنے سے ایک قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اس صورت میں 4 آیت ہے اور یہ مکی صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کا ترجمہ سنو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد.
کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اور بے نیاز ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہمیں کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، کسی اور کی عبادت کریں گے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس بندے سے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دیں گے کل قیامت کے دن، مگر اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ نہیں معاف فرمائیں گے۔ شرک کا یہ جو گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اور بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ کیا مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ کون؟ عیسائی لوگ، کرسچن لوگ۔ کل ان کا کیا تھا؟ کرسمس تھا۔ تو یہ جو کرسمس ہے یہ بہت بڑا وہ ہے، گناہ ہے۔ اگر ہم اس کو منائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا گناہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے، تو یہ گناہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اگر ہم اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر جھاڑ کا ایک پتا نہیں گر سکتا، تو اس کو بولتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم کل کیا کریں گے، کیا ہوگا، کیا معلوم، ہمیں کچھ نہیں معلوم، کیا کھائیں گے، کیا کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیند دیتے ہیں۔ اگر ہم رات میں نہیں سوئیں گے تو ہمیں دن میں نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی، سکون کے لیے بنائی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ نے بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے جان میں سے، یعنی انڈا بے جان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے جاندار کو نکالتے ہیں۔ ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کریں گے تو ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی اچھی چیزیں بنائی ہے انسان کے لیے۔ یہ کون سی صورت تھی؟ سورہ اخلاص۔ اب اس کے بعد ہے کون سی صورت ہے؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ سورہ اخلاص۔ ناس۔ یہ دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کی تلاوت کون کریں گے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ یہ سورۃ الفلق ہے۔ ہاں، اس صورت میں 5 آیتیں ہیں اور یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ الناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے پناہ چاہنے والی صورتیں۔ یا جب ہم سوتے ہیں تو ہم سوتے وقت ان صورتوں کو تلاوت کرنا چاہیے، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس۔ رات میں سونے سے پہلے بھی تلاوت کرنا چاہیے، اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو صبح میں بھی تلاوت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جادو سے، ہر چیز سے اس کی حفاظت فرماتے۔ یہ صورتیں اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ منورہ میں یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ جادو، یہ جادو ابھی سے نہیں ہے، پہلے سے ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہے۔ اور جادو جو کرتے ہیں ان کا ایمان چلا جاتا ہے، جس کا ایمان چلا گیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اس لیے جادو بہت گندی چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں جادو کیا گیا تھا یہودیوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیمار پڑ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ 2 صورتیں نازل کی تھی۔ یہ دونوں صورتوں کو، سورہ فلق اور سورہ ناس کو سورہ معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور پورے چہرے پر، پورے جسم پر اور پچھلے حصے پر پھیر لیتے تھے، اس سے اپنے ہر چیز سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہوا تھا اس کو ختم کر دیا۔ اس صورت کا ترجمہ سنیے، سورہ فلق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق،
کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اچھا جاننے والے کے شر سے، اور چھا جانے والے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھوکے مارنے والے کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اگر کوئی ہم سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے، تو یہ اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ صورت سورہ فلق تھی۔ اب اس کے بعد جو صورت آ رہی ہے وہ سورۃ الناس ہے۔ سورہ ناس کی تلاوت کون کرے گی؟ عبداللہ ٹوپی لگے گی۔ اب یہ صورت یہ آخری صورت ہے، اس کو سب نے غور سے سننا ہے کیا کیا اس میں ہے، اور یہ آخری صورت ہے۔ اس کے بعد سوالات رہیں گے، سب نے اچھے سے غور سے سننا ہے۔ کتنی آیتیں اس میں ہیں اور کون سی آیت ہے، کیا ہے، سب غور سے سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ سورۃ الناس ہے۔ یہ اس سورت کا ترجمہ سنیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہوں کی۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہم کس کی حفاظت میں آ رہے ہیں؟ اللہ کی، لوگوں کے رب کی، یعنی تمام جہانوں کا جو رب ہے ہم اس کی حفاظت میں آ رہے ہیں، لوگوں کے رب کی، اور بادشاہوں کے رب کی، لوگوں کے جو بادشاہ ہے وہ تمام بادشاہوں کے رب کی ہم حفاظت میں آ رہے ہیں، اور لوگوں کے معبود کی، یعنی ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، تو ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ رہے ہیں۔ وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والوں کے شر سے، جب وسوسہ ڈالتا ہے یعنی جو کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے چھپ کر یا کھلے میں، تو ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگ رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دونوں صورتیں، سورہ کون سی تھی؟ یہ آخری دو صورتیں سورہ فلق، ناس۔ ہاں، اب اس کے کچھ سوالات ہیں، آپ اس کے سوالات سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ تقریباً 20 منٹ سے ہم بیٹھے ہیں، اور آخری 10 صورتوں میں سے 5 صورتوں کی ہم نے ترجمانی اور تھوڑا سا اوپر سے ہم نے جائزہ لیا۔ یہ 10 صورتیں آخر کے بہت اہم ہیں قرآن مجید کے۔ جب ہم بچپن میں رہتے ہیں تو ہمیں جب قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے سے پہلے ہمارے کو زبانی یہ صورتیں یاد دلائی جاتی ہیں، اور جب ہم جماعت میں بھی جاتے ہیں تو جماعت میں قرآن کے حلقے جب لگتے ہیں تو قرآن کے حلقوں میں بھی پہلے یہی صورتیں یاد کرائی جاتی ہے۔ اگر یہ صورتیں یاد ہے تو اس کے علاوہ پھر دوسری صورتوں کی طرف ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ صورتوں کی کافی اہمیت ہے، ہمیں یاد رہتی ہے، ہم نمازوں میں یہی پڑھتے ہیں، اور جب بھی قرآن پڑھنے کا موقع ہوتا ہے ہم یہ صورتوں کو پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اس کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم نے پچھلے ہفتے اس 10 صورتوں کی ترتیب بٹھائے تھے۔ یہ صورتوں کو ہمیں جو ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے، ہر صورت دوسری صورت سے تعلق رکھتی ہے معنوی طور پر، موضوع کے طور پر۔ تو وہ ترتیب ہم ایک 10 منٹ میں دیکھیں گے، اور 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ جو ہے تو حافظ صاحب سوالات پوچھیں گے یہ سیشن کے تعلق سے۔ جو طالب علم اچھے سے جواب دیا، خاموشی سے بیٹھا رہا سمجھتے ہوئے، اسے ہمارے جو اقبال مسعود صاحب ہے وہ انعام سے نوازیں گے۔ وہ ہر بچے پہ واچ کر رہے کون دیکھ رہا کون ہنس رہا، اس لیے آپ تھوڑا دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اچھا، پچھلے ہفتے ہم نے سورہ علم ترا سے شروع کرے تھے، اس کی ترتیب دیکھے تھے۔ تو ہم نے یہ دیکھے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے کعبہ بنائے تھے ان کے بیٹے کے ساتھ مل کے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو انہوں نے 2 دعائیں کی تھی، وہ دعائیں یاد ہے کسی کو؟ ایک دعا کی تھی امن کے تعلق سے، کہ اس بستی کو، اس کعبے کے قریب والوں کو جو ہے تو امن نصیب کر، اور دوسری دعا کی تھی رزق کی۔ تو ہم نے یہ دیکھے تھے کہ علم ترا میں امن کی دعا قبول ہوئی، ہاتھی والوں سے وہاں کے لوگوں کو نجات ملی، اور رزق کی دعا ہم نے دیکھے تھے سورہ قریش میں قبول ہوئی۔ اس کے بعد سورہ معاون میں ہم نے دیکھے تھے کہ یہ لوگ، قریش کے لوگ، اتنی آسائش اور زیبائش دینے کے باوجود بھی کعبۃ اللہ کے قیادت
اس کی رکھوالی کے قابل نہیں، لائق نہیں. اور سورہ انا اعطیناک الکوثر میں ہم نے سمجھا تھا کہ اب ان سے یہ خلافت چھیننے والی ہے، ان سے قیادت چھینی جائیں گی اور وہ قیادت دی جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. سورہ کوثر میں ہم نے دیکھے تھے. اور سورہ کوثر میں ہم نے یہ بھی سمجھے تھے کہ جب قیادت ان سے چھین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائیں گی تو اس بات میں جھگڑا ہے اور چھینی جانے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگوں سے ہی. تو اب آپ نے ان کو بہت سمجھا دیے، اب ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب انہیں صاف کہہ دو کہ اے کافرو، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. اب جب کوئی انسان، جب کوئی شخص کوئی قبیلے کے معاملے میں خود کے قبیلے کے لوگوں کو جب یہ بات کہہ دیتا کہ میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں، میرا معاملہ الگ، تمہارا معاملہ الگ، تو یہ اعلان جنگ ہوتا ہے. کوئی قبیلے کی بات ماننا پڑتی ہے، ان کے اصولوں کو ماننا پڑتا. اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کو قبیلے سے نکال دیتے، جنگ، اعلان جنگ ہو جاتا. تو یہ اعلان جنگ تھا سورہ کافرون میں. اب جب جنگ ہوتی تو دو ہی چیزیں ہوتی، ایک یا تو ہار یا تو جیت. تو اس کے فوری بعد دوسری صورت میں ہم نے دیکھے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور کامیابی آئے گی. تو کامیابی کی بشارت یہ سورہ میں ہمیں مل گئی، سورہ نصر میں. اور اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے کہ جب کافروں پر، منافقوں پر، بڑے بڑے جو ہے تو بادشاہوں پر، سلطنتوں پر جب عذاب آتا تو عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جھلک بتاتے، ایک اشارہ بتاتے کہ بڑی کامیابی آنے والی ہے. اس سے پہلے قریبی علامت کے طور پہ چھوٹی سی کامیابی نصیب کرتے. تو بڑی کامیابی کی تو بشارت مل گئی سورہ کافرون میں، سورہ نصر میں. اور اس کی جھلک آگے کی صورت میں ہے تبت یدا ابی لہب و تب. اے مسلمانوں، تمہارا خاص دشمنوں میں کا ایک دشمن ابو لہب اب ہلاک ہونے والا ہے، اس کے دونوں ہاتھ ختم ہونے والے ہیں. یہ بشارت مل جاتی ہے سورہ لہب میں. اب کامیابی کی بشارت مل گئی، اس کی جھلک بھی بتا دی گئی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جیت گئے. لیکن جب کوئی جیت جاتے ہیں تو جیت کے ساتھ کیا آتا ہے؟ جشن بھی آتا ہے. اور جب جشن مناتے ہیں تو نیت بھی خراب ہو جاتی. انسانوں کی تاریخ میں یہ دیکھا گیا کہ بڑی مشکل سے حکومت جو بے اعتدال ہے اس کے خلاف لوگ اٹھتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں اتحاد کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے دل جمعی کے ساتھ لڑتے ہیں. اور پھر آخرکار جا کے جب کامیابی مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ دوسرے لوگوں کو پھر ان کے خلاف آواز اٹھانا پڑتی ہے، جیتے ہوئے لوگوں کے خلاف، کیونکہ ان کی نیت بدل جاتی ہے، ان کی جو عزیمت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ہمیں اس کے بعد سورہ اخلاص دے دی گئی. ایسا نہیں ہو جانا کہ تم جیت گئے تو بس اب کہ تم ہی بہت بڑے بن گئے. وہی بس اللہ ہی اکیلا ہے جو صمد ہے، بے پرواہ وہی ہے. تم اپنے آپ کو بے پرواہ نہیں سمجھنا. سورہ اخلاص اپنے اندر پیدا کرو. جیت آنے والی ہے، جیت کے جشن میں لوگوں کو ظلم مت دھاؤ. ایسا نہیں ہو جاؤ کہ تم بھی دوسروں کی طرح بن جاؤ مسلمان، ایسا نہیں ہو جانا. اس لیے سورہ اخلاص دی گئی. اور اخلاص یہ قائم کیسے رہتا ہے، دائم کیسے رہتا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو ختم کر دیتی ہے؟ کچھ چیزیں ہیں باہر کی اور کچھ چیزیں اندر کی. اس لیے دو صورتیں آخر کے دے دی گئی. پہلی صورت میں ہے باہر کی چیزیں کہ میں اندھیرے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، میں جادوگروں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اور آخر میں ہے سورہ ناس، خود کے اندر جو وسوسے آتے. وسوسہ ہی ایسی چیز ہے جو گناہ پر آمادہ کرتا. جب انسان وسوسہ آتے ہیں اور وسوسوں کے مطابق سوچتا ہے تو جب ہی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور وہ پھر گناہ کر گزرتا ہے. اور جب وہ کر گزرتا ہے تو وہ اس چیز کا عادی بن جاتا ہے. اور جب عادی بن جاتا ہے تو وہ اس سے گناہ چھوٹتا نہیں. تو اس طریقے سے یہ 10 صورتوں کی ترتیب تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان صورتوں کو اور قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا بنائے اور اس کے متعلق عمل کرنے کی توفیق بخشے. آپ بڑے غور سے سوالات کو سنیں، اسے سمجھیں اور جواب دینے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. سوال نمبر 1 ہے، قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی کون سی صورت ہے؟ نازل ہونے والی قرآن کریم جب مکمل نازل ہو گیا تھا تو سب سے آخر میں کون سی صورت نازل ہوئی تھی، اتری تھی؟ سورہ ناس. قرآن مجید سورہ نصر. سورہ نصر کون سا ہے؟ یہ صورت آخر میں نازل ہوئی، سب سے آخر میں. پورا قرآن شریف مکمل نازل ہو گیا تھا. قرآن کریم کی 113 صورتیں نازل ہو گئی تھی، یہ آخر میں نازل ہوا سورہ نصر اذا جاء. اب سوال نمبر 2 ہے، سورہ نصر کے کتنے دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی؟ کتنے دن کے بعد؟ ہم نے یہ اس کے ترجمے سے پہلے یہ بات بولے ہم نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی صورت کے نازل ہونے کے 3 ماہ بعد 3 مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. جب یہ صورت نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا نام بتاؤ جن کے نام پر قرآن کریم کی صورت ہے. ایک ساتھ نہیں بولنا ہے, بیٹھ جاؤ. بولو ابو لہب. آپ بولو. ابو لہب ہے وہ ان کے چاچا کا نام ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ ابو لہب. سورہ لہب. انہوں نے صحیح بولے. سورہ لہب ہے اس سورت کا نام. سورہ لہب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے نام پر ہوتی ہے. سورہ لہب جو ہے اس میں کتنی آیتیں تبت یدا؟ ہاتھ اٹھانا ہے بس. 5 آیتیں. صحیح آنسر. اس کے بعد وہ کون سی صورت ہے؟ سنو سوال نمبر 5. وہ کون سی صورت ہے جس کو پڑھنے سے ایک قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے؟ ہاتھ اٹھانا ہے بس. عیسائی لوگ کس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا ہے. بولو بیٹا. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو کس کا بیٹا مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے. صحیح. چلو قرآن کریم کی کون سی 2 صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھی؟ ہاں سورہ فلق اور سورہ ناس. کون سی 2 صورتیں ہیں؟ بولو. ہاں. سوال نمبر 8 سورہ اخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ بولو ہاں بولو. بیٹو پیچھے سے بولو. سورہ توحید. صحیح بولا عمار. سورہ توحید ہے. سورہ اخلاص کا نام سورہ توحید ہے. قل اللہ احد کے سورہ کا نام سورہ توحید ہے. سوال نمبر 9 سورہ فلق اور سورہ ناس کو کب پڑھنا چاہیے؟ سوتے وقت اور صبح میں جب اٹھے تو جب پڑھنا. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آخری سوال ہے قرآن کریم کی آخری آیت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی آخری آیت کون سی ہے بتاؤ, یا پھر آخری سورت کا نام. ہاتھ نیچے. ہاں. اب اس میں کس نے تلاوت اچھے سے کی اور کس نے سوال کے جواب دیے ہیں وہ ارشاد صاحب بتائیں. ہاتھ نیچے کر دو. ہاں اس کو روزانہ نماز میں بھی پڑھنا ہے. اگر نماز میں پڑھیں گے تو آپ کو یاد رہیں گی. 10 صورتیں آخر کی 10 صورتیں سورہ فیل سے سورہ ناس تک. آج کس کی 5 نمازیں ہوئی یہ بتاؤ. جھوٹ بات نہیں کرنا ہے. ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے. ماشاء اللہ صحیح بول رہے ہیں. 7 کتنی نمازیں ہوئی؟ 5 نمازیں ہوئی آپ کی. جس نے پہلے تلاوت کر بول دیجیے. جس نے تلاوت جس نے کرے وہ مسعود اقبال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اس بچے کو انعام سے وہیں بیٹھ کے بچے کے پاس ایک بچی. ماشاء اللہ. اس بچے کو تلاوت کے اوپر انعام ملا ہے کہ اس بچے نے قرآن شریف کی جو سورت کی سورہ لہب اس کی اچھے سے تلاوت کی. آواز نہیں کرنا ہے بالکل. یہ بچے نے جواب دیا مہیب اور عمار. آپ لوگ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. پیچھے کے آخری سب نے اچھے سے سب نے ایک خاموشی سے آواز سے